پاکستان کے سامنے مہنگائی کا شدید مسئلہ قرضوں کا جال موت کا پھندا بن گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی اقتصادی فورم کے اختتامی سیشن سے خطاب، کہا ہم وسیع پیمانے پر اصلاحات کرنے جا رہے ہیں۔ ایف بی آر میں کام نہ کرنے والے افسران کو او ایس ڈی بنا دیا ہے۔ پاکستان کے گیس کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ آلودگی میں بہت کم حصہ ہونے کے باوجود پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ غزہ میں امن کے بغیر عالمی امن بحال نہیں ہوگا۔ یوکرین جنگ سے عالمی طور پر مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ پاکستان اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے درمیان سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدہ مکمل۔ آئی ایم ایف بورڈ نے پاکستان کے لیے 1 ارب 10 کروڑ ڈالرز کی آخری قسط کی منظوری دے دی۔ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے کے تحت پاکستان کو 3 ارب ڈالرز ملنے کا معاہدہ ہوا تھا۔ پاکستان کو 1.9 ارب ڈالرز آئی ایم ایف سے پہلے مل چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا پی ٹی آئی کو حکومت دینے کا مطالبہ، کہا قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب میں بولے شہباز شریف اور بلاول بھٹو کو کہتا ہوں عوامی نمائندے بنیں اور حکومت چھوڑ دیں، کیونکہ الیکشن میں زیادہ سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں۔ 2018 سے 2024 دونوں الیکشنز پر اعتراض ہے۔ ہارنے والے پریشان ہیں، جیتنے والے بھی مطمئن نہیں۔ اس بار اسمبلیاں بیچی اور خریدی گئیں، کون ان ایوانوں کو عوام کا نمائندہ کہے گا؟ سوال ہے کب تک ان کے دروازوں پر بھیک مانگتے رہیں گے؟ 2 مئی کو کراچی میں ملین مارچ کا اعلان، کہا اگر کوئی ہمارا راستہ روکے گا تو اپنے لیے مصیبت کو دعوت دے گا۔ میاں نواز شریف کو مسلم لیگ نون کا صدر منتخب کرنے کا فیصلہ۔ مسلم لیگ نون کی مرکزی جنرل کونسل کی بیٹھک 11 مئی کو ہوگی۔ 3000 سے زائد کونسل اراکین کا اجلاس میں شرکت کی ہدایات جاری۔ نواز شریف کے بلا مقابلہ پارٹی صدر منتخب ہونے کا قوی امکان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کو آڈیو لیک سے الگ کرنے کی درخواستیں خارج۔ پیمرا، ایف آئی اے اور پی ٹی اے پر 5-5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد۔ عدالت کا ڈی جی ایف آئی اے کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا عندیہ۔ انٹیلیجنس بیورو کے جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ دوران سماعت جسٹس بابر ستار نے مکالمہ کیا، آئی بی، ایف آئی اے، پی ٹی اے سیریس ادارے ہیں، ان کی درخواستیں سن کر فیصلہ کیا جائے گا۔ کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواستیں دائر کرنے کا مقصد عدالتی کارروائی کو متاثر کرنا ہے۔ آپ کی دلیل مان لی جائے تو پھر حکومت کے خلاف کوئی کیس ہی نہیں سننا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی نااہلی سے متعلق کیس کل سماعت کے لیے مقرر۔ الیکشن کمیشن نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ پی کے 113 سے متعلق 6 سماعتیں ہوں گی۔ علی امین گنڈا پور سمیت دیگر کو نوٹسز بھجوا دیے گئے۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت بھی کل کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے گوہر خان اور رؤف حسن کو نوٹس بھجوا دیا۔ بانی پی ٹی آئی سے ڈیل کے حوالے سے کوئی علم نہیں، جو ڈیل کر رہے ہیں انہی کو پتا ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اظہار لا علمی۔ میڈیا سے گفتگو میں اسلام آباد کے شہریوں کو سہولیات میں اضافے کی خوشخبری سنا دی۔ ٹریفک مسائل حل کرنے کے عزم کا اظہار۔ وفاقی دارالحکومت کو سگنل فری بنانے کا بھی اعلان، کہا حکومت پاسپورٹ اتھارٹی کے قیام سے متعلق غور کر رہی ہے۔ £190 ملین ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواست۔ نیب پروسیکیوٹر امجد پرویز ایڈوکیٹ آج بھی پیش نہ ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اظہار برہمی۔ چیف جسٹس عامر فاروقی نے پیشی کے لیے ایک اور مہلت دے دی۔ آئندہ سماعت پر پروسیکیوٹر کے پیش نہ ہونے پر آئی او کو سن کر فیصلہ دینے کا عندیہ۔ سماعت 6 مئی تک ملتوی کر دی۔ وفاقی کابینہ نے کیس سے منسلک 8 افراد کے نام اے سی ایل سے نکال دیے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے نام فہرست میں موجود رہیں گے۔ ملک میں شرح سود 22% پر برقرار۔ اسٹیٹ بینک نے اگلے 1.5 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ جون 2023 سے شرح سود 22% کی بلند ترین سطح پر ہے۔ اسٹیٹ بینک نے چھٹی بار شرح سود برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مارچ میں مہنگائی کی شرح 20.7% رہی۔ جولائی سے مارچ ترسیلات زر 9.3 سے بڑھ کر 21% ہو گئی۔
کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 60 کروڑ 90 لاکھ ڈالر سے سرپلس رہا. زر مبادلہ ذخائر مستحکم ہو رہے ہیں. بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ ہے. نگراں دور میں گندم کی درآمد کی تحقیقات. وزیر اعظم کی ہدایت پر وزارت قومی تحفظ خوراک نے کمیٹی تشکیل دے دی. فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ممبر محمد مشتاق احمد کی سربراہی میں قائم کمیٹی میں سیکرٹری پاور راشد لنگڑیال اور شکیل احمد شامل. نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی گندم کی نجی سیکٹر کے ذریعے درآمد کی وجوہات کا جائزہ لے گی. درآمد سے قیمت میں اضافے، ذخیرے اور دیگر اثرات کا جائزہ لیا جائے گا. 4 روز میں رپورٹ تیار کر کے وزیر اعظم کو بریف کیا جائے گا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ترک بری افواج کے کمانڈر کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر بات چیت. فریقین کا باہمی تاریخی، ثقافتی اور مذہبی تعلق پر مبنی گہرے تعلقات پر اظہار اطمینان. آرمی چیف کا مسلح افواج کے درمیان فوجی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر زور. ISPR کے مطابق ترک کمانڈر نے خطے میں امن و استحکام یقینی بنانے میں پاک فوج کے کردار کو سراہا. ترک کمانڈر کی GHQ آمد پر یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے. پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے ترک کمانڈر کو گارڈ آف آنر پیش کیا. بشام میں چینی انجینئرز کی گاڑی پر خودکش حملے کی تحقیقات میں پیش رفت. حملے میں ملوث 4 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے. CTD کے مطابق حملے کے مرکزی ملزم عادل شہباز کا تعلق جلال آباد افغانستان سے ہے. دیگر ملزمان محمد شفیق قریشی، زاہد قریشی اور نذیر حسین مانسہرہ کے رہائشی ہیں. چینی انجینئرز کی گاڑی کو 26 مارچ کو حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا. سیکیورٹی فورسز کا ضلع خیبر میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. شدید فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد جہنم واصل. مرنے والوں میں سرغنہ قاری باجد اور فقاری بریال اور اس کا اہم ساتھی سرغنہ رزاق شامل. آپریشن کے دوران دہشت گردوں کا ٹھکانہ بھی تباہ کر دیا. برآمد ہونے والا اسلحہ اور بارودی مواد قبضے میں لے لیا. ISPR کے مطابق مقامی آبادی نے سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کا خیر مقدم کیا ہے. ماحولیاتی تحفظ کے لیے اقدامات کا اعتراف. معروف کاروباری شخصیت شہریار چشتی وفاقی ایڈوائزری کمیٹی کے ممبر منتخب. شہریار چشتی کو ماحولیاتی تحفظ کے لیے بے پناہ خدمات پر ممبر منتخب کیا گیا. وزارت ماحولیاتی تبدیلی نے شہریار چشتی کی بطور ممبر تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. شہریار چشتی کو ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بہترین خدمات پر تعینات کیا گیا ہے. کراچی کے لیے فی یونٹ بجلی 18 روپے 78 پیسے اضافے کی تیاری. کے الیکٹرک نے 7 ماہ کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ مانگ لی. 2 ماہ کے لیے فی یونٹ 1 روپے 88 پیسے کمی کی استدعا. جولائی 2023 سے مارچ 2024 کے FCA کی مد میں وصولیوں کی درخواست دائر. نیپرا میں سماعت 9 مئی کو ہوگی. ملک کے بالائی علاقوں میں تیز برسات. پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں جل تھل ایک. ندی نالوں میں طغیانی سے نشیبی علاقے زیر آب. PDM کے مطابق صوبے میں حادثات میں 10 افراد لقمہ اجل بن گئے. گلگت بلتستان میں بارش اور برف باری. لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شارع کراکرم 22 گھنٹے سے بند. سینکڑوں مسافر اور گاڑیاں پھنس گئیں. بلوچستان میں تباہی مچانے والا بارش کا سسٹم شدت کھونے لگا. بیشتر علاقوں میں برسات تھم گئی. مغربی سپیل آج رات تک صوبے سے نکلنے کا امکان. چمن، قلعہ عبداللہ، پشین، جوب میں تیز طوفانی ہوائیں. کراچی میں گرمی کی لہر برقرار. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. منگل کو پارہ 40 ڈگری تک جانے کی پیشگوئی. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد کا موسم گرم اور خشک رہا. بلوچستان کی شمال مغربی ہوائیں چلنے کے سبب دوپہر کے وقت لو کے تھپیڑے چلے. تاہم ہوا میں نمی کا تناسب کم ہونے کے سبب ہیٹ ویو جیسی صورتحال پیدا نہیں ہو سکی. ارلی وارننگ سینٹر کی پیشگوئی کے مطابق اگلے 3 روز کے دوران موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے. سمندری ہوائیں غیر فعال ہونے کے باعث متوازی سمت کی گرم ہوائیں شہر پر اثر انداز ہو سکتی ہیں.
وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا 16واں اجلاس کور کمانڈر بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم اور دیگر اعلیٰ سول اور عسکری حکام کی شرکت، سی پیک منصوبوں اور چائنیز کی فول پروف سیکیورٹی کا جائزہ، انسداد اسمگلنگ کارروائیوں کو مؤثر اور تیز کرنے کا فیصلہ، اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے بڑے پیمانے پر کارروائیاں ہوں گی، چینی کھاد پیٹرول ڈیزل کی 2 طرفہ اسمگلنگ روکنے سمیت بارڈر ایریا سے نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی پاکستان اسمگلنگ کے تدارک کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ڈنمارک کے سفیر جیکب لینف کی ملاقات، پنجاب میں مریضوں کو انسولین اور گلوکومیٹر سٹرپس تک آسان رسائی مہیا کرنے پر اتفاق، ٹائپ 1 ذیابیطس کے مریضوں کو مفت انسولین مہیا کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال، پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے، ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، بریفنگ میں اظہار، ڈنمارک کے سفیر کی مریم نواز کو پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے پر مبارکباد۔ کشمیر پر اسرار گمشدگی، 4 دنوں میں 3 بچے اسکول گئے لیکن واپس گھر نہ آئے، والدین پریشان، بچوں کی گمشدگی کو لے کر شہریوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی، لاپتہ بچوں کو آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی، کوئی خبر نہیں، بچوں کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی، پولیس خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف۔ اے ایس پی شہر بانو رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں، مہندی اور شادی کی تصاویر اور ویڈیوز سامنے آ گئیں، شہر بانو نے مہندی پر پیلا شرارہ زیبتن کیا، بارات پر سرخ رنگ کے عروسی لباس میں نظر آئیں، شہر بانو کی شادی اشتر نقوی نامی شخص سے ہوئی ہے۔ پاکستانی سپر سٹار ماہرہ خان نے دی ایمی گالا ایونٹ کے 4تھے ایڈیشن میں آرٹسٹ ان فیشن کا ایوارڈ حاصل کر لیا، دبئی میں منعقدہ ایونٹ میں اداکارہ نے بہترین ڈیزائن کے کپڑوں کے ساتھ شرکت کی اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہیں، ماہرہ خان نے انسٹاگرام پر اپنی تصاویر بھی شیئر کی، مداح اداکارہ کے مخصوص سٹائل اور نفاست کو بہت پسند کر رہے ہیں۔ دی ایمی گالا ایک فیشن ایونٹ ہے جس میں دنیا بھر میں فیشن کے شعبے میں خدمات سر انجام دینے والوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔